السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 15 سے تب الآن، التوبۃ اخی الحبیب واجبۃ علی الفور، بمعنى ان تأخیرها والتصویف بها ذنب آخر يحتاج الى توبة، وما يدري هذا المصوف الذي يقول غدا سأتوب انه سيعيش الى غد، بل ما يدريه انه سيقوم من مقامه، فإن الموت قد يأتي بغتة بلا أسباب ولا مقدمات، وكم رأينا أناسا ماتوا فجأة بسبب توقف مفاجئ للقلب أو بسبب حوادث مروعة أو بأسباب لا يعلمها إلا الله، قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأمر سبحانه بالمسارعة إلى ما يوجب المغفرة ومنها التوبة، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون، فيا أخي الحبيب تب الآن قبل أن تتراكم الظلمة على قلبك فلا تستطيع فكاكا من المعاصي، تب الآن قبل أن يهجم المرض أو الموت فلا تجد مهلة للتوبة، تب الآن قبل أن يأتيك ملك الموت فتقول رب ارجعون فيقال لك كلا۔ اے میرے پیارے بھائی، توبہ فوراً واجب ہے، جس کا مطلب ہے اس کو مؤخر کرنا اور ٹالنا ایک گناہ ہے جو توبہ کا محتاج ہے، یعنی توبہ کو ٹالنا بھی ایک گناہ ہے جس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ ٹالنے والا جو کہتا ہے کہ کل توبہ کروں گا، کیا اسے پتا ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا؟ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی سکے گا؟ کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے، یعنی ہارٹ اٹیک سے، یا دلدوز حادثات کے سبب ایکسیڈنٹس، یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو، اور اس میں سے توبہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں یا جانتے ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے بھائی، ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ جائیں تو تم نافرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو۔ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے، پھر تم توبہ کی مہلت ہی نہ پاؤ۔
ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئے، پھر تم کہو اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، تو تم سے کہا جائے ہرگز نہیں۔ لفظی ترجمہ، التوبۃ اخی الحبیبہ، توبہ اے میرے پیارے بھائی، اخی میرے بھائی، الحبیبہ پیارے، واجبۃ واجب ہے، علی الفور فوری طور پر، یعنی انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان تاخیرہا کہ اس میں تاخیر، والتسویفہ اور ٹال مٹول یا ٹالنا، بہا اس کا، ذنب گناہ ہے، آخر ایک دوسرا ایک اور گناہ ہے، یحتاج الی توبۃ جو محتاج ہے توبہ کا۔ توبہ میں ٹال مٹول بذات خود ایک گناہ ہے جس پر انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے یہ توبہ اتنی دیر سے کیوں کی، یہ تو بہت پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ وما یدری اور کون جانتا ہے، ھذا المسوف یہ ٹال مٹول کرنے والا، الذی یقول وہ جو کہتا ہے، غدن کل، ٹمورو، ساتوب میں توبہ کر لوں گا، انہ کہ وہ، سیعیش ضرور رہے گا، الی غدن کل تک، یہ جو کہتا ہے کہ میں کل توبہ کروں گا، اس کو کیا پتا کہ کل تک وہ ہے بھی کہ نہیں۔ بل ما یدریہ بلکہ نہیں وہ جانتا، انہ سیقوم کہ وہ ضرور اٹھے گا، من مقامہ اپنی جگہ سے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا کہ نہیں۔ فإن الموت کیونکہ موت، قد یأتی تحقیق آتی ہے، بغتۃ اچانک، کبھی موت بالکل اچانک آ جاتی، بلا اسباب بغیر کسی سبب یا ریزن یا وجہ کے، ولا مقدمات یا ابتدائی علامات کے، یعنی اس سے پہلے کوئی بیماری ہو، بخار ہو، کوئی ہارٹ اٹیک ہو، کچھ ہو، یعنی بغیر سمٹمز کے اچانک جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ وَكَمْ رَأَيْنَا أُنَاسًا مَاتُوا فُجَأَةً اور کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے جو اچانک مر گئے، ماتو مر گئے، فجأتن اچانک، بسبب بسبب، اردو میں بھی کہتے ہیں بسبب، توقف بند ہونے کے، رک جانے کے، وقف، مفاجئ اچانک، اچانک بند ہو جانے کے، للقلب دل کے، یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے اچانک مر گئے، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، چلتے چلتے رک گیا، کیونکہ دل دھڑک رہا ہے کیا ہماری کسی قوت سے، مثلا ہاتھ اٹھانے میں تو ہماری تھوڑی سی ایفرٹ لگے تو ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، لیکن دل کو چلانے میں تو نہ ہمارا ارادہ ہے نہ کوشش ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے محفوظ پنجرے میں بند کیا ہوا ہے کہ جس تک نہ ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے اور نہ ہماری کوئی اور قوت طاقت وہاں تک جا سکتی ہے کہ اگر وہ بند ہونے لگے تو ہم اس کو ہلا کے یعنی اسے چلا لیں۔ میڈیکل ہیلپ ملتی ہے لوگوں کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل بند ہونے لگتا ہے، ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن میں عام حالات کی بات کر رہی ہوں کہ عام حالات میں دل کو چلانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ایفرٹ نہیں، کچھ نہیں، وہ فلی آٹومیٹک مشین ہے جو کام کر رہی ہے جس دن سے ہم پیدا ہوئے، بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں، اور جس وقت اللہ چاہے حکم دے کہ بند ہو جائے اور اسی وقت وہ بند ہو جائے گی اور پھر کوئی چلا نہیں سکتا اس کو۔ او بسبب حوادث یا بسبب حادثوں کے، ایکسیڈنٹس کے، مروعات خوفناک قسم کے حادثے، بعض اوقات زمین میں لوگ دھس جاتے ہیں، بعض اوقات عمارتیں ان کے اوپر گر جاتی ہیں، اور بعض اوقات گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، جہاز کریش ہو جاتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو کہ انسان نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اس کے تصور میں بھی نہ ہو۔ او باسباب یا ایسے اسباب جو ان نون ہیں انسانوں پر، لا یعلمها الا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ ہی، کیونکہ بعض اوقات ایسی موت ہو جاتی ہے کہ کسی کو اس کی ریزن نہیں پتہ چلتی، لوگ پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ چلتی کہ کیوں کوئی مر گیا، اس پہ انویسٹیگیشنز ہوتی رہتی ہیں، پوسٹ مارٹم ہوتے رہتے ہیں،
اور مختلف ریسرچز ہوتی رہتی ہیں پھر بعد میں کہ کیا اسباب تھے، کیوں موت آئی، لیکن حقیقی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا. بس اللہ کا حکم آ گیا اور مر گیا انسان. تو اس زندگی کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ملی ہوئی ہے اور جب تک ہم چاہیں گے جئیں گے. اس کا ہماری چاہت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو جب تک اللہ چاہے ہمیں مہلت دے اور جس دن چاہے وہ مہلت چھین لے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے. ہمارے پلانر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم نے مختلف اپوائنٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ صرف اللہ کے اذن سے ہی عمل میں آتا ہے، ورنہ سب پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی شادی طے ہے اور شادی سے ایک رات پہلے یا شادی کی صبح ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. بعض اوقات کسی نے آنا ہوتا ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ارادوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ بھی انسان کے بس میں نہیں کہ اپنے ارادے پورے کر سکے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کل کا نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آندھی آئے گی یا طوفان آئے گا یا خدا نخواستہ کوئی اور مصیبت آئے گی یا پھر کوئی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اچانک کوئی نعمت مل جائے گی، نہیں پتا. کل بالکل ڈارکنیس میں ہے، اندھیرے میں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین پہ مرے گا. پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کے شوہر کینیڈا میں تھے، تو انہوں نے آنا تھا اور ساتھ ان کے بچے نے بھی آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاتا ہوں، تم بعد میں آ جانا. اور وہ رات کو پہنچے ہیں اور صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، واپس آئے ہیں، گاڑی ٹھیک کرانے والی باہر نکلے ہیں، گاڑی چلانے کی کوشش کی ہے شاید، اور وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم ہو گئے. ان کی موت یہاں لکھی ہوئی تھی. وہ وہاں سے ٹریول کر کے یہاں پہنچے اور آ کر بس اتنے ہی گھنٹے گزارے جتنے اللہ کو منظور تھے، اس سے آگے نہیں. جیسے اس سال کتنے سارے لوگ حج کرنے کے لیے گئے لیکن وہ واپس نہیں آ سکے. انسان کہتا بھی ہے نا کہ سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں، تو ہم سب جانتے ہیں ہم کس دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی تکلفاً بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ مین اٹ. تو انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے مرنا کہاں ہے. وہ جا رہا ہوتا ہے کسی اور وینچر پہ اور اچانک موت اس کو وہاں بلا رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْمُسَارَعَةِ، وَأَمَرَ اور حکم دیا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بالمسارعۃ جلدی کرنے کا، سرعت سے، الی ما یوجب المغفرہ اس چیز کی طرف جو مغفرت کو واجب کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت کو لازم کرنے والی چیز کی طرف جلدی کرنے کو کہا ہے. ومنها اور اس میں سے التوبۃ توبہ ہے، توبہ سے بخشش ہوتی. فقال سبحانہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا جلدی کرو، دوڑ لگا دو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی بخشش مانگنے کی طرف دوڑو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے. دیر نہ کرو. ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. وجنت اور جنت کی طرف جو کہ بخشش کے نتیجے میں ملے گی انسان کو اللہ کی رحمت کے ساتھ. ارضها السماوات والارض جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، آسمان اور زمین برابر ہے. وقال سبحانہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات پس سبقت کرو نیکیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور انہی نیکیوں میں سے ایک توبہ بھی ہے. وقال عز وجل اور اللہ عز وجل نے فرمایا والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے. ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. یعنی اپنے قصور کی فوراً معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اسے بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، اس پر ڈٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے،
اس کا بلیم کسی اور کو نہیں دیتے، وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہماری غلطی ہے، وہ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، اس پر ریگریٹ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ غلطی کر کے ہمیں احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی. بہت دفعہ تو ہم غلطی کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دے دیتے، مانتے ہی نہیں. تو جو غلطی مانی ہی نہیں تو پھر توبہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں، ایسا نہیں کہ غلطیاں ہوتی نہیں، اللہ کے بندوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد جو ہی ان کے ضمیر پہ بوجھ پڑتا ہے، شرمندگی آتی ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخش سکتا؟ تو یہ ہے بندہ مومن کا طرز عمل کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، فوراً توبہ کرے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للمصرین، اصرار کرنے والوں کے لیے، اصرار کرنے والوں کے لیے، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، یعنی غلط کام، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتے اور کرتے چلے جاتے ہیں. فیا اخی الحبیب، تو اے پیارے بھائی، تو بالآن، ابھی توبہ کرو، قبل ان، اس سے پہلے کہ، تتراکما، تہیں چڑھ جائیں، الظلمۃ، اندھیروں کی، علی قلبک، تیرے دل پر. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کیا لگتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ. توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیل جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے تو وہ اور زیادہ پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو دوبارہ ایک اور تہ چڑھ جاتی، پھر ایک اور تہ چڑھ جاتی، اور جتنی تہیں چڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی انسان کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ کی طرف آتا بھی نہیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. نہ اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور نہ لوگوں کی بات سنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو وارن کرنے والے ہمارے اندر اور باہر بٹھا رکھے ہیں. ہمارے اندر سے بھی آواز اٹھتی ہے کہ غلط کیا، اور لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں تم نے غلط کیا، سامنے بتائیں یا بعد میں بتائیں، کسی بھی طرح بتائیں. لیکن ہم اگر ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر علاج بھی نہیں ہوتا. فلا تستطیعوا، تو نہ تم استطاعت رکھو گے، فکاکن، رہائی کی، من المعاصی، گناہوں سے. پھر گناہوں سے رہائی نہیں ہوگی، وہ گناہ تمہیں اپنی قید میں کر لیں گے، تمہیں پکڑ لیں گے، تمہیں جکڑ لیں گے. یعنی اگر گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے اور توبہ نہیں کی تو پھر تم گناہوں کے اسیر یا قیدی ہو جاؤ گے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے نا، انسان کو جب کسی چیز کی لذت آنے لگتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہے. مثلاً میٹھا کھانا یا کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا، بعض اوقات انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے موٹاپے کا سبب بنے گا، یا بیماریوں کا سبب بنے گا، یا دانتوں کی خرابی کا سبب بنے گا، یا کسی بیماری کا ذریعہ بنے گا، لیکن وہ باز نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض گناہ کے کرنے سے مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ جو مزہ ہوتا ہے اس حرام کام کے کرنے کا، وہ انسان کو پھر گناہ چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑتا. تو بالآن، توبہ کرو ابھی، قبل ان یحجم، اس سے پہلے کہ حملہ کر دے، المرض، کوئی بیماری، اب الموت، یا موت، اس سے پہلے کہ بیماری یا موت کا اٹیک آ جائے. فلا تجدوا، تو نہ تم پاؤ گے پھر، مہلتا للتوبتی، توبہ کے لیے کوئی مہلت. تو بالآن، توبہ کرو ابھی، قبل ان یأتیک ملک الموت، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس موت کا فرشتہ. فتقولوا، تو تم کہنے لگو، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج، دنیا میں ابھی مجھے واپس بھیج کہ میں اچھے کام کر کے آؤں جو میں نے ابھی تک چھوڑے ہوئے تھے. فیقال لک کلا، تمہیں کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب کوئی واپسی نہیں. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس کہنے والی بات ہے جو کہہ رہا ہے، حقیقی معنوں میں اس نے توبہ نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو انف مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، کافی وقت ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، لیکن انسان توبہ نہیں کرتا. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ میں آپ کو تھوڑی سی دیر خاموشی کے دیتی ہوں، اپنے گناہ یاد کریں اور دیکھیں کتنے یاد آتے ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، کچھ نہیں ہمارے ذہن میں ہوتا کہ کس بات پہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، صرف کہنے کی بات کہہ دیتے ہیں. تو یاد کریں، یعنی خاموشی کے ساتھ، بے شک آنکھیں بند کر لیں یا توجہ کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں. یہ مسنون دعائیں اپنی جگہ ہیں، ان کو بھی پڑھیے، لیکن اس وقت ان کو کھولنے کی بجائے اپنے دل کی زبان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ یہی پریکٹس آپ نمازوں کے بعد، رات کو سوتے وقت، رات کو آنکھ کھلے، صبح کے وقت، کہیں پر بھی جہاں دل میں خیال آئے، کوئی بھی گناہ یاد آ جائے، دیر اینڈ دن توبہ شروع کر دیں. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور نام لے کے کہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے فلانے کا دل دکھایا تو مجھے اس پہ معاف کر دے، یہ جو میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی مجھے تو اس پہ معاف کر دے، یہ جو میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے اس پہ معاف کر دے، جو میں نے کوئی کسی کی غیبت کی مجھے اس پہ معاف کر دے. کتنے بے شمار گناہ ہیں کہ جو ہم کرتے رہتے ہیں. تو نام لے لے کے معافی مانگیں. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، ورنہ میں آگے چلوں گی. جی السلام علیکم. سادہ کل کی بات سے ایک کنیکشن نظر آ رہا تھا. کل ایک آیت تھی نا کہ جس ترجمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ توبہ نہ کرنے والے وہی ظالم ہیں. تو دیکھا جائے تو توبہ جب ہم نہیں کرتے اور ہمارے ضمیر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا، تو وہ بوجھ ایک فرسٹریشن کی شکل اختیار کرتا ہے. اس فرسٹریشن کی وجہ سے ہمارا موڈ آف ہوتا ہے. آئے دن آف موڈ میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر پھر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ واقعی میں توبہ نہ کرنا لیڈ کرتا ہے ظلم کو. بالکل صحیح. السلام علیکم استاذہ، بات جو ابھی موت کی ہوئی ہے، تو مجھے ابھی جب عید گزری ہے تو عید کے دوسرے دن نا ہمارے گاؤں میں نا وہ جھگڑا ہو رہا تھا. میرے کزن کے میاں نے کہا کہ تم میرے لیے زیرے کے چاول بناؤ، میں ابھی آتا ہوں، تھوڑا سا باہر سے ہو کر آتا ہوں. وہ باہر کے وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے جا کے آگے ہوئے کہتے کہ نہیں فائرنگ نہیں کرنی، عید کا دن ہے تو فائرنگ نہیں کرنی، آپس میں مطلب صلح وغیرہ کر لے. تو انہوں نے جیسے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے پیچھے ان کو کہا کہ اس طرح سے پیچھے کر کے ان کو کہا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ نا، انہیں گولی لگ جائے گی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کو بچا رہا ہوں تو مجھے ہی لگ جائے گی. وہ انہیں کو لگی ہے سر پہ اور جگہ پہ، وہیں پہ ان کی دوسری بات ان کے منہ سے نہیں نکلی اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئے. اور گھر میں ان کے لیے چاول پک رہے تھے ان کے کہنے پہ، اور 6 بجے ان کا جنازہ تھا، 6 بجے ان کی فلائٹ تھی، انہوں نے واپس جانا تھا سعودیہ. اور یہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا موت کا وقت کب لکھا جائے گا، کب کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو اس وجہ سے میں جب سے وہ سنا تھا تو میں اتنا مجھے اثر ہوا کہ میں نے امی کو کہا نہیں، ہمیں اپنی موت کا وقت کا نہیں پتا، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں ہر وقت، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری موت کا وقت کب ہے. کیونکہ جو اچانک موت ہوتی ہے اس میں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے یا کچھ وصیت کرنے یا کسی بھی چیز کا موقع ہی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. استاذہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کل کا بھی نہیں ہمیں پتا کہ کوئی شخص کیا کمائے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی پلاننگ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں، پلاننگ ہم کریں گے، لیکن ہماری پلاننگ ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو. جیسے ان کا پلان کیا تھا، وہ چاول پک رہے تھے اور 6 بجے فلائٹ تھی. جس وقت چاول ابھی پک رہے ہیں اس وقت موت ہو گئی، اور جو 6 بجے فلائٹ تھی اس وقت جنازہ تھا. کیا ان کو 1 گھنٹہ پہلے بھی پتا تھا کہ 6 بجے تک میں کہاں ہوں گا؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، آگے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. پلاننگ تو کرنی ہے، فلائٹ بھی بک کرانی ہے، اپنی جاب پہ بھی جانا ہے، چاول بھی پکانے ہیں، یہ ساری لوازمات زندگی ہیں، اس کے بغیر تو نہیں. اس کے مطلب نہیں کہ نہیں پتا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. نہیں پتا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اچانک کیا حادثات پیش آنے والے ہیں اس کو. جی بولیے. ادھر سورہ لقمان کی وہ آیت بتائی گئی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ اگلے مطلب آخرت میں کیا کمائی کرے گا. لیکن نہیں آخرت نہیں ہے، کل دنیا کے، یہاں دنیا مراد ہے. دنیا میں کیا کمائی کرے گا؟ جی کل اس نے کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا، آخرت نہیں ہے یہاں. کیونکہ کل کا دن تو کمائی کا ہے ہی نہیں، آخرت تو کمائی کے نہیں ہے نا، آخرت تو جزا کی ہے. جی لیکن سورہ حشر میں آتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. تو یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں جتنے دن ملے ہمیں ان میں بہترین اعمال کر کے اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھنی چاہیے. جی یعنی ہر انسان یہ ضرور دیکھتا رہے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا تیار کیا. جی بولیے. السلام علیکم استاذہ. یہ یہاں پہ لکھا ہے نا کہ توبہ کرو اس سے پہلے کہ چڑھنے تمہارے دل پہ اندھیروں کی تہیں اور پھر اس گناہ سے نکلنے کے لیے بھی کوئی رہائی بھی نظر نہ آئے. تو اگر انسان اس کنڈیشن میں چلا جائے، کیونکہ میں پرسنلی کسی کو جانتی ہوں، پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دعا بھی پوری نہیں ہو رہی اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور اس گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو اس کنڈیشن میں انسان کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس سے باہر نکالنا چاہیے. جب کوئی کسی چیز میں قید ہو جاتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سپورٹ دیتے ہیں نا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دوست، بہن، بھائی، عزیز، دین کے تبلیغ کرنے والے ایسے لوگوں کو سپورٹ دیں، ان کو ہمت بندھائیں، ان کو انکریج کریں اور اللہ کی طرف لے آئیں. السلام علیکم. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو دین کی مجلس ہوتی ہے تو مطلب فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ پر بچھا دیتے ہیں اپنے، اور مطلب اس ادب میں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب ایسی مجلسیں بہت مطلب قسمت والوں کو ملتی ہیں، تو اگر آپ دعا کروا دیں تاکہ مطلب ہم سب جو ہے وہ ایک دعا مانگے تاکہ پتہ نہیں کس کی آمین جو ہے وہ قبول ہو جائے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ سب نے اپنے اپنے لیے جو مانگی ہے نا، جس طرح آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں نا، کوئی دوسرا آپ کے لیے اس طرح نہیں مانگ سکتا. تو اس مجلس میں جب آپ خود اپنے لیے مانگتے ہیں وہ بھی فائدہ دیتی. جی السلام علیکم استاذہ. استاذہ، ہم اکثر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن شیطان ہمارے ذہن میں یہ سوال ڈال دیتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو میرے ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے کہ پھر وہ کیا علامات ہوں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ انسان کا نیکی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ کی قبولیت کی علامت یہ کہ انسان پہلے حال سے بہتر ہوتا ہے، اس کا ڈپریشن ختم ہونے لگتا ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے. اور یہ آیت پکی کر لیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم. جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو، تمہاری توبہ قبول کرے. السلام علیکم. وعلیکم. Ustaza, from the lesson from yesterday, when we were talking about Allah waits for you with open arms, and He tells you again and again, come to me and do tawbah. And I just felt like, like if you think about in this world, you ask someone for a favor, and it's such a big deal. Like no one wants to do you a favor. It's like you're asking for their time and their energy. And Allah, and it's not even like it's, you want to be forgiven, and you want Him to forgive you, and it's like He's telling you, He's like, come to me, I'm doing you a favor, come to me, I'm asking you to come. And then again in today's lesson, it says to do tawbah before the folds of darkness overcome your heart. And I remember I was praying, and one time, the power went out, and it happened to me 2 or 3 times within 2 days, and you couldn't even see the place where I was doing sajda, and it reminded me, it was like, was I really praying with the concentration that I needed to be praying with? That I can't, when the light went out, that's when I realized, I was like, what am I praying for? What am I concentrating on? When it was totally dark around me. السلام علیکم استاذہ. جیسے آپ نے بولا نا کہ اسباب معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے موت آ گئی، ایسے میرے ابو کے ساتھ ہوا کہ تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی ہے، سورۃ توبہ پڑھ رہے تھے، تو ایک دم سے دل کو کچھ ہوا ہے، بھائی ہاسپٹل لے گئے ہیں، تو جاتے ہی فوت ہو گئے ہیں. پتہ نہیں چلا کہ سبب کیا بنا نا ان کا، کوئی سبب نہیں پتہ نہیں. تو 8 ماہ گزرے ہیں امی کے ساتھ. امی تو چلو ٹھیک نہیں تھے نا، ان کو ہاسپٹل لے گئے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی نا، تو سانس چل رہا ہے، ان کا پتہ چل رہا ہے سانس چل رہا ہے، لیکن ایک دم سے بند ہو گیا سانس، ہلے بھی نہیں ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہلے بھی نہیں اور سانس بند ہو گیا. اللہ اکبر. السلام علیکم. از اٹ اوکے ٹو تھنک کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، یا مطلب is it okay to think like that? Because once you repent for something continuously, do we have to keep repenting for that, or can we like suppose we should keep repenting?
کیونکہ ہمیں فائنلی نہیں پتا کہ واقعی ہم کہاں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن ہم اچھا گمان کرتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف رغبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان قائم ہے. جہاں امید ہوتی ہے وہاں خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر نہ ہوئی تو کیا بنے گا. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم. اساتذہ یہ سیٹرڈے کی بات ہے، اس سے تھوڑے دن پہلے ہماری ایک روم میٹ ہے تو وہ اپنا کچھ ڈسکس کر رہی تھی کہ میں اپنی دادوں کے پاس رہتی تھی اور اس طرح ان کے پاس ہی پلی بڑھی اور اپنے بابا وغیرہ کے پاس نہیں اتنا رہتی. تو کہہ رہی تھی کہ میرے بابا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ آؤں یا کچھ اس طرح سے، کافی اس چیز کی اس کو ٹینشن تھی. تو بتا رہی تھی کہ میرے بابا اس طرح نہیں چاہ رہے. تو سیٹرڈے والے دن کافی وہ ڈسکس کر رہی تھی اپنے بابا کا کہ اس طرح ہے، یہ میں اتنی لاڈلی ہوں اور یہ وہ، اور اس دن وہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی اس کو. تو 12 بجے تک اس کے گھر سے میسج آ گیا کہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گیا. اور اتنی وہ پریشان تھی، حالانکہ اسے پہلے اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بابا بیمار تھے. اور سیٹرڈے نائٹ جب اس کو اس چیز کا پتہ چلا کہ ابھی پتہ چل گیا تو وہ بیچاری اتنی اس طرح ایک دم گھبرا گئی کہ 12 بجے کون مجھے اس ٹائم لینے آ سکتا ہے، یا پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، گھر سے کیوں لینے آ رہے ہیں. اور اتنی اچانک ڈیتھ ہو گئی تو اس چیز کا ہمیں بہت دکھ ہوا. دیکھیں نا، ایک مثال نہیں، کئی مثالیں. آپ میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی واقعہ پتا ہوگا جو دوسرے سے الگ ہوگا. یعنی یہ چیز اتنی کامن ہے کہ جس کو ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. اساتذہ، بے شک توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کہتے ہیں جیسے کہ بھی تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بے شک سبحان اللہ. لیکن میرے ذہن میں یہ ایک سوال آ رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کے حقوق وغیرہ جیسے مارے ہوں یا کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ آپ کو معاف نہ کرے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا پھر ہمارے ساتھ؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ ہی بتائے گا کہ وہ کیا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے توبہ کی شرائط وغیرہ میں یہ چیز کور ہوگی. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ دل کو نرم کس طرح کریں، مطلب دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا. موت کی یاد، اچھے دوست جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں اور نیک صحبت اور قرآن کی تلاوت. Assalamu alaikum. Ustaz, I feel like the main problem we have is that we become proud of our sins. Like everyone always says, been there, done that. They add their sins, they mistake them for their experiences. Like because I've done this means I have more experience. But over here, just like you said, कि we have to like sharminda hona chahiye for what we've done wrong. Yes. And if we take pride, then we can't ever do tawbah. السلام علیکم. کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے جنگلات میں کچھ ایسے پودے ہیں کہ اگر وہ پودے اتنے زہریلے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی انسان ان کے اوپر ہاتھ لگا لے تو ان کی زہر کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پودے بھی اگائے ہیں کہ ان جو زہریلے پودے ہیں ان کے اوپر ہاتھ لگا کے جب دوسرے پودوں کے اوپر ہاتھ لگائے تو اس زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ ہمارے گناہ بھی ایسے ہیں، ہمیں گناہوں کا زہر چڑھ جاتا ہے، اور ان گناہوں کا جب بھی زہر چڑھے تو اس کا بہترین علاج توبہ ہے، اور توبہ سے ہی اس کا علاج، یہی اس کا اثر زائل ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ، جب سے یہ ٹاپک شروع ہوا ہے تو بار بار سے احساس کی بات آ رہی ہے. تو میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ بات میرے ساتھ ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ مطلب احساس ہم میں کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. تو اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا تھا. لیکن اس کے بعد فرحان باجی کا ہمارے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن ہوا تو اس میں انہوں نے بتایا ویژن کے بارے میں. تو ایز اے بینگ مسلم بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کا ویژن کیا ہونا چاہیے. تو پھر مجھے کلیئر ہوا کہ ایک انسان کا جب کوئی ویژن نہیں ہوتا تو جب اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. ویژن ہی وہ واحد چیز ہے جو اس کو قدم قدم پہ احساس دلاتی ہے کہ وہ غلط کرتا ہے یا وہ صحیح کرتا ہے. تو جب ہمارا ویژن یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا اور اس کے جنت کے حصول کے لیے کام کرنا ہے تو پھر قدم قدم پہ ہمیں احساس ہوگا کہ یہ قدم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں اس دن ہفتے کو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں یہی تھا کہ ایک آدمی نا بہت فخر سے آ رہا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اور موبائل کان کے ساتھ لگا کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی گاڑی سے نکلتا ہے تو سامنے ہوٹل میں ہی جا رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے گر جاتا ہے. اور پھر وہ یہی اس میں بول رہے ہوتے ہیں نا کہ جو بھی کرنا ہے کر لو، آخر موت آ جائے گی. تو جب گھر میں جا رہی تھی اور بہت اندھیرا تھا
تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اگلا قدم میں لے سکوں گی اس کی طرح، جیسے وہ آدمی اگلا قدم ہی نہیں لے سکا، گاڑی سے جیسے اترا اور گر گیا. تو یہ اندھیرے سے بہت خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری یہی موت ہو جائے گی اور مجھے توبہ کرنی ملے گا. انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے. استاذہ میں اس کلاس کے بارے میں تھوڑی سی فیلنگ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کل بہت ہی تردد، مشکلات، ٹائم مینجمنٹ، سواری، بہت سارا کچھ کر کے آنا پڑا کلاس میں. جب میں کلاس میں آئی تو مجھے لگا کہ ڈوز بہت کم ہے، یعنی مجھے وہ جو سیٹسفیکشن ایک لیول چاہیے ہوتا ہے، ایک انفارمیشن، ایک ایمان، ایک وہ چیز. تو واپسی پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں میں نے سیکریفائس کی ہیں اور اس کے بعد میں نے اس علم کو اور اس مجلس کو پانے کی کوشش کی ہے. تو کچھ بہت وہ نہیں تھا، مطلب ایک ہوا کرتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے، اور وہ اس میں کئی دفعہ انسان کے اپنے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. شام تک میں سوچ رہی تھی کہ آج میں الہدا سے ہو کے آئی ہوں، میں استاذہ سے مل کے آئی ہوں، کیونکہ استاذہ سے مجھے بہت انرجی ملتی ہے. اور استاذہ الحمدللہ جو ہی رات شروع ہوئی تو رات میں بہت سارے کام میں کرتی ہوں مختلف طرح کے. جب ہم اٹھتے ہیں ہماری آنکھ کھلتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی پڑھتی ہوں. استاذہ اس اللہم اغفر لی میں اس کلاس کا اتنا اثر تھا، الحمدللہ اتنا شعور تھا کہ جو چیز میں سارے دن کی کیونکہ لرننگ کا دل ہوتا ہے نا، اور دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم مزید لرن کریں. تو اب میں نے اس میں ایمان کی کوشش، اس میں علم کی کوشش، وہ سارا کچھ میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس میں جذبہ کتنا آئے گا، اس میں سچائی کتنی آئے گی. اور استاد کیا ہوا کہ جب میں صبح کلاس میں گئی اور الحمدللہ ہاسپٹل گئی تو میں نے جب ڈاکٹر سے قرآن کلاس کی تو اس کلاس میں الحمدللہ وہ استغفار کی جو کیفیت اندر پیدا ہوئی تھی، اس سے جو امپیکٹ خود کو فیل ہو رہا تھا کہ جو دے رہی تھی نا اس کے اندر لگ رہا تھا مزید سچائی کا اضافہ ہوا ہے. یعنی مجھے یہ بھی کل سے احساس ہونا شروع ہو گیا رات سے کہ ہمیں تو اس پہ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ملنا ہوتا ہے اور ہم تھوڑا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے اللہ نے کتنا بڑھ کر دینا ہوتا ہے. اور پھر یہی کتاب میں نے اپنی نرسز اور اپنے وہ ٹیکنیشینز کے ساتھ وہاں پر جو آپ نے کل پڑھایا وہ میں نے شیئر کرنا شروع کر دیا، جو میں نے نہیں سوچا تھا، میری پلاننگ میں نہیں تھا کہ کل میں کیا کروں گی، یعنی آج میں کیا کروں گی. اور استاذہ اس کے بعد میں نے سوچا نہیں کلاس میں تو جانا ہی ہے، اور الحمدللہ استاذہ اس کے بعد راستے کیسے کھلتے. مطلب ہماری اس سوچ پر بھی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جو انتہائی چھوٹی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ہم ریچھ جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی بات کہ محسنین والا اجر کہیں چھپا کے رکھا ہوتا ہے. اصل علم وہی ہے جو عمل میں ڈھل جائے، کیونکہ باتیں یہ ساری ہم نے آلموسٹ کسی نہ کسی طرح پڑھی، سنی، جانی ہوتی، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے. تو جب تک وہ عمل میں نہیں آتا تو بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. وعلیکم السلام. میں بھی کوئی اپنی فیلنگس ایسی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جب آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور کہ آپ کو آپ کے گناہ اتنے بڑے دکھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی معافی نہیں ہوگی. اسی طرح میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ہوا تھا، تو اس سے کل میں نے بہت پریشان تھی تو میں نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا پڑھنا شروع کر دیا تھا. کہ میں استغفار کر رہی تھی پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سے مجھے یہ ہوا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلاس اٹینڈ کرنے کی توفیق دی. حالانکہ میں پاکستان پچھلے 1 مہینے سے آئی ہوئی تھی پر آج ہی موقع ملا اور ایسے یہاں پر آ کے ایسا لگتا ہے کہ ایمان ریوائیو ہوا ہے میرا تمہارا. ہم اگلا چیپٹر کی عربی پڑھ لیتے ہیں. فضائل التوبہ. اب یہ توبہ کے فائدے اور فضائل ہیں، یہ آپ پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کیا کیا ملتا ہے توبہ کر کے. فضائل التوبہ. التوبة في الحقيقة هي دين الإسلام ومنازل الإيمان ولا يستغني عنها الإنسان في جميع مراحل حياته. فالسعيد من جعلها ملازمة له في رحلته إلى الله والدار الآخرة، والشقي من أهملها وتركها وراء ظهره. وللتوبة فضائل كثيرة منها: 1. أنها سبب جالب لمحبة الله عز وجل. قال تعالى:
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. 2 انها سبب للفلاح قال تعالی وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. 3 انها سبب لقبول اعمال العبد والعفو عن سیئاته قال تعالی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي تقبل توبته. 4 أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. 5 أنها سبب للمغفرة والرحمة قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. 6 أنها سبب في تبديل السيئات إلى حسنات قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 7 أنها سبب لكل خير قال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم وقال سبحانه فإن يتوبوا يك خيرا لهم. 8 أنها سبب للإيمان والأجر العظيم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. 9 أنها سبب في نزول البركات من السماء وزيادة القوة قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. 10 ومن فضائل التوبة أنها سبب في دعاء الملائكة للتائبين وذلك كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. 11 ومن فضائلها أنها طاعة مرادة لله عز وجل وذلك كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم فالتائب فاعل لما يحبه الله ويرضاه. 12 ومن فضائلها أن الله عز وجل يفرح بها وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فازدجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم. 13 والتوبة كذلك سبب في نور القلب وإشراقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيا أخي الحبيب جدير بكل عاقل أن يبادر إلى ما هذا فضله وتلك ثمرته. أخي قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. توبہ کے فضائل.
حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ اور دار آخرت کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا ہے، اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور پس پشت ڈال دیا ہے. اور توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1، یہ اللہ عز و جل کی محبت کے حصول کا سبب ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. نمبر 2، یہ نجات کا سبب ہے، یعنی مشکلات سے نجات کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو گویا کامیابی کا ذریعہ ہے. نمبر 3، یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا، یعنی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے. نمبر 4، یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی گناہوں کے باوجود اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان کا داخلہ جنت میں ممکن ہے، ان کے لیے بھی کوئی مایوسی نہیں. نمبر 5، یہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد بے شک آپ کا رب ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. نمبر 6، یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے، یعنی گناہ نیکیاں بن جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے کہ وہ گناہ جس پہ سزا ملنی تھی اس گناہ پہ جب توبہ کی تو وہ گناہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گیا نیکی بن کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. نمبر 7، یہ ہر بھلائی کے حصول کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. نمبر 8، یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا. نمبر 9، یہ آسمان سے برکات کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، بس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. نمبر 10، توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو آگ سے بچا لے. نمبر 11، اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ایسی اطاعت ہے جو اللہ عز و جل کو مطلوب اور مقصود ہے، یعنی یہ ایک طرح کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور یہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے. بس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس پر وہ راضی ہوتا ہے. نمبر 12، اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس پر خوش ہوتا ہے
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تمہارے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جبکہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا. وہ اس سے مایوس ہو گیا. پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا. وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا تو وہ اسی حالت میں کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے. اس نے اس کی لگام کو تھام لیا. پھر خوشی کی شدت میں یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اس نے خوشی کی شدت میں اوور ویلمڈ ہو کے غلطی کر لی. تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نمبر 13، اسی طرح توبہ دل کے نور اور اس کو چمکانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ اس سے ہٹ جائے، بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ان سیاہ نقطوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ نقطے غالب آ جاتے ہیں. اور یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. استغفر اللہ. تو اے میرے پیارے بھائی، ہر عقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت اور جس کا یہ پھل ہے. میرے بھائی، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو. موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو، اور نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے ایسی عاجزی کرنے والے اور نیکی کرنے والے کے لیے. منیب المحسن. چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.